الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو صدیقی دعا خانہ۔ پچھلی ویڈیو میں احتلام کے بارے میں اس پر تفصیلی نظر اور اس کا علاج بتایا تھا، اور اس کی احتلام کی دو حالتیں بتائی تھیں۔ ان کو دو ناموں میں تقسیم کیا گیا تھا، ایک طبی علامات، ایک غیر طبی علامات۔ اور دوسرا میں آج بات کروں گا کہ غذا سے علاج، ورزش سے علاج، اس دو چیزوں میں بات کروں گا۔ تو سب سے پہلے احتلام طبی کی علامات کیا ہیں؟ احتلام طبی ہمیشہ نیند کے دوران رات کے وقت ہوا کرتا ہے، دن کو نہیں ہوتا۔ احتلام طبی سے قبل بھی انتشار ہوتا ہے اور احتلام ہوتے وقت بھی سخت انتشار ہوتا ہے۔ مادہ منویہ خارج ہونے سے بیشتر ضرور کوئی نہ کوئی شہوانی خواب آتا ہے۔ احتلام کے وقت آدمی ایسا شہوانی حس محسوس کرتا ہے جیسا حس کہ اسے عورت سے مباشرت کرنے پر ملتا ہے۔ احتلام طبی کے دوران یا فوراً بعد آدمی کی نیند ضرور کھل جاتی ہے۔ احتلام طبی بہت تھوڑے تھوڑے وقفے بعد نہیں ہوتا۔ ہاں، سرخ و سفید آدمی کو ہفتہ میں ایک مرتبہ اگر احتلام ہو تو وہ یقیناً طبی حالت ہے۔ تعداد گنتے وقت یہ امر ملحوظ رکھنا چاہیے کہ 8-10 ہفتوں کی تعداد کو جمع کر کے ہفتہ کی اوسط نکالنی ہوتی ہے کہ ایک ہفتے بعد ہو رہا ہے احتلام۔ ویسے عام لوگوں کو جو زیادہ صحت مند نہیں ہوتے، وہ ایک ماہ میں 2 دفعہ بھی احتلام ہو جائے تو کبھی 3 دفعہ بھی ہو جائے تو وہ زیادہ نہیں ہے۔ اسے احتلام طبی کہتے ہیں۔ احتلام طبی کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ احتلام کے بعد کسی قسم کا جسمانی، دماغی، ذہنی ضعف محسوس نہیں ہوتا، کمزوری محسوس بالکل بھی نہیں ہوتی، بلکہ آدمی اس صبح کو جسمانی اور دماغی اعتبار سے اپنے آپ کو تر و تازہ محسوس کرتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات ذہن نشین کرنے کے قابل ہے کہ اگر آپ کے ذہن پر یہ خیال آتا ہے کہ احتلام سے طبیعت پرمجدہ ہو جاتی ہے اور جسم دماغ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچتا ہے، تو اس صورت میں احتلام ہونے کے بعد خواہ وہ احتلام مہینہ میں ایک ہی مرتبہ کیوں نہ ہو، گمراہ کن خیالات کی وجہ سے طبیعت ضرور پرمجدہ ہو جاتی ہے۔ اس کا دعویٰ یہی ہے کہ آپ جو اشتہار باز لوگ ہیں یا جنہیں آپ عطائی حکیم کہیں گے، ان کے پروپیگنڈا کو صفائے ذہن سے جلد از جلد ختم کر دیں۔ اب بات کروں گا احتلام غیر طبی کی۔ جس احتلام کے ساتھ مندرجہ بالا علامات کی کلی یا جزوی طور پر نہ پائی جائیں، اسے احتلام غیر طبی سمجھنا چاہیے۔ احتلام طبی ہی آہستہ آہستہ نامعلوم طور پر احتلام غیر طبی کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ ذیل کے علامات سے اس کی بخوبی تشخیص کی جا سکتی ہے۔ کون کون سی؟ احتلام غیر طبی بہت تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ہونے لگتا ہے۔ بسا اوقات آدمی کو 3-4 دن لگاتار احتلام ہوتا رہتا ہے، ایک ہی شب میں 2-3 مرتبہ ہو جاتا ہے۔ احتلام غیر طبی نیند کی حالت میں یا نیم بیداری کی حالت میں، یعنی کہ بندہ آدھا سویا ہوا ہے آدھا جاگ رہا ہے، تب بھی ہو جاتا ہے، دن کو بھی ہو جاتا ہے، رات کو بھی ہو جاتا ہے۔ اس قسم کے احتلام کے ساتھ گاہے شہوانی خواب ہوتے ہیں، گاہے بگاہے نہیں ہوتے۔ اس احتلام کے ساتھ اول تو انتشار ہوتا ہی نہیں، اگر ہوتا بھی ہے تو بس تھوڑا سا ہوتا ہے۔ مادہ منویہ کے اخراج کے وقت مخصوص حس محسوس نہیں ہوتا، اگر ہوتا بھی ہے تو نہایت معمولی سا ہوتا ہے۔ فعل منقصہ کے نہ ہونے کی وجہ سے مریض نیند سے بیدار نہیں ہوتا اور نہ ہی اسے صبح کو گزشتہ سب کے احتلام کی کیفیت یاد رہتی ہے۔ احتلام طبی کی انتہائی حالت میں یہ بھی ممکن ہے کہ وہ مادہ منویہ پیچھے مثانہ کی طرف چلا جائے۔ اس صورت میں ظاہر اعتبار پر احتلام کا کوئی نشان نہیں ملتا، کیونکہ کپڑا وغیرہ تو خراب ہوتا نہیں ہے، صرف صبح کے وقت پیشاب کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ پیشاب کا رنگ دودھیا ہے، اور اگر ایسے پیشاب کا خوردبینی معائنہ کیا جائے تو مادہ منویہ کی موجودگی کا فوراً علم ہو سکتا ہے۔
اس قسم کی حالت بہت ہی کم مریضوں میں پائی جاتی ہے، لیکن جن میں پائی جاتی ہے انہیں اس کے علاج کی طرف بلا تاخیر توجہ مبذول کرنی چاہیے، کیونکہ یہ حالت خطرناک قسم کے ضعف با کا پیش خیمہ ہے۔ اس میں بندے کو بہت احتیاط برتنی چاہیے۔ سب سے آخری اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ مریض جب صبح اٹھتا ہے تو وہ سر درد، تھکن، سستی اور پرمزدگی محسوس کرتا ہے، اس کی طبیعت سارا دن افسردہ رہتی ہے، وہ کسی بھی دماغی یا جسمانی کام میں سرگرم حصہ نہیں لے سکتا۔ لیکن یہاں پھر مجھے آپ کو ان گمراہ کن خیالات سے متعلق تنبیہ کرنا ہے کہ جن کی اشاعت آج کل بہت سے عطائی اشتہار باز حکیم دھڑا دھڑ کر رہے ہیں۔ اس لیے پہلے دماغ کو ان خرافات سے پاک کیجئے اور پھر اس علامت کی موجودگی اور غیر موجودگی کے متعلق یقینی نتیجہ پر پہنچیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ اب بات کروں گا کہ احتلام کا علاج غذا سے ممکن ہے تو کیسے ہے؟ غذا کے انتخاب کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ یورپ کے بعض ڈاکٹر صرف غذا ہی میں تصرف کر کے مریضوں کا علاج کرتے ہیں۔ احتلام کے مریضوں کو اپنی غذا کی تنظیم اس طور پر کرنی چاہیے کہ اس سے مندرجہ ذیل 4 مقاصد حاصل ہوں۔ نمبر 1، مادہ منویہ کثیر مقدار میں پیدا نہ ہو تاکہ تناسلی غدود کو آرام مل سکے۔ نمبر 2، غیر قدرتی محرک اشیاء سے جو نقصان جسم کو پہنچا ہے اس کی تلافی ہو جائے۔ نمبر 3، امعاء مستقیم میں فضلہ جمع نہ ہونے پائے، یعنی قبض کی شکایت بھی نہ رہے۔ نمبر 4، پیٹ اور اعضائے تناسلی میں خون جمع نہ ہو۔ پہلی بات یہ ضروری ہے کہ تمام ایسی اشیاء سے پرہیز کیا جائے جو زیادہ مقوی اور مرغن ہوں۔ دودھ، مکھن، گھی کو بھی کم مقدار میں استعمال کرنا چاہیے۔ بالائی، ربڑی، گوشت، مرغ، انڈے، مچھلی وغیرہ ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہاں، جس چیز سے قطعی طور پر پرہیز نہ ہو سکے اس کو کم سے کم مقدار میں استعمال کر لینا چاہیے۔ دوسری بات کے لیے یہ تمام چیزیں محرک اشیاء مثلا شراب، چائے، تمباکو، قہوہ وغیرہ سے قطعی طور پر پرہیز کرنی چاہیے۔ یہ چیزیں نہ صرف احتلام کے مریضوں کو ہی نقصان پہنچاتی ہیں بلکہ ان سے تندرست اشخاص کو بھی بے حد نقصان پہنچتا ہے، اس لیے ان سے قطعی طور پر پرہیز لازمی ہے۔ چٹپٹے مصالحے، اچار، چٹنی، پیاز، لہسن، سرخ مرچ وغیرہ کو بھی چھوڑ ہی دینا چاہیے کیونکہ یہ سب چیزیں تحریک پیدا کرتی ہیں۔ ان محرک اشیاء کی بجائے غذا میں گیہوں، چاول، کدو، خرفہ، پالک، ٹینڈے، لسی وغیرہ استعمال کرنی چاہیے۔ تیسری بات کے لیے ان تمام اشیاء سے پرہیز کیجیے جو ثقیل اور قابض ہوں، چنانچہ آلو، اروی، دال چنا، دال ماش، مٹر اور لوبیا وغیرہ نہ کھائیں۔ ان کے علاوہ تلی ہوئی چیزیں مثلا کلیجی، مٹھائی، میدے کی روٹی اور پیسٹری، چاکلیٹ، ٹافی، پنیر وغیرہ بھی استعمال نہیں کریں۔ غذا میں سبزیاں، پھل، سلاد بکثرت استعمال کریں کیونکہ ان سے قبض رفع ہو جاتی ہے۔ روٹی ہمیشہ ان چھنے آٹے کی کھانی چاہیے۔ چوتھی بات کے لیے ضروری ہے کہ غذا صرف اس قدر کھائی جائے جس قدر کے ہضم ہو سکے، یعنی کہ اتنی ایک غذا کھانی چاہیے جو ہمارا معدہ ہضم کر پائے۔ یہ نہیں کہ پیٹ کو ہر وقت ہی غذا سے بھر کر رکھا جائے۔ پیٹ کے ہر وقت بھرا رہنے سے خون کا دورہ لازمی طور پر نیچے کی طرف ہوگا، اس لیے بسیار خوری سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ رات کی غذا تو خالص طور پر ہلکی، زود ہضم اور سادہ ہونی چاہیے اور سونے سے کم از کم 2 گھنٹے پہلے کھانے سے فارغ ہو جانا چاہیے۔ رات کو
دودھ پینے کی عادت بھی کوئی اچھی عادت نہیں ہے۔ بسا اوقات میں نے کافی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ جی ہم رات کو دودھ نہیں پیتے تو ہمیں نیند نہیں آتی۔ چلیں اگر کوئی شروع سے لگے، کیونکہ جو دودھ ہے یہ بھی سخت غذا ہے، جو سخت اگر احتلام والا سخت غذا کھائے گا تو اس کو فوری لازماً احتلام ہو جائے گا۔ جن لوگوں کو رات کو دودھ نوش کرنے کی عادت ہوتی ہے انہیں یہ عادت فوراً ترک کر دینی چاہیے۔ دودھ پینے کا بہترین وقت صبح کا ہے۔ اگر صبح کے وقت کوئی خاص امر مانے ہو تو شام کو 4 بجے پیا جا سکتا ہے۔ رات کو کھانے کے بعد دودھ پینے سے پیٹ ضرورت سے زیادہ بھر جاتا ہے، جس کا نتیجہ احتلام کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ ٹھنڈا پانی قدرت کا بہترین تحفہ ہے۔ جو لوگ اپنی کھوئی ہوئی صحت اور طاقت کو دوبارہ حاصل کرنے کے خواہاں ہیں انہیں محض شفاف پانی ہی سے انہیں اپنے خزاں رسیدہ جسم کو سیراب کرنا چاہیے۔ کہوا، سوڈا واٹر، بوتلیں وغیرہ خاص طور پر پرہیز کرنا چاہیے۔ احتلام اور صورت انزال کے مریضوں کے لیے سب مشروبات سخت نقصان دہ ہیں، کیونکہ یہ نظام عصبی جو ہے اس میں تحریک پیدا کرتے ہیں، جس طریق سے ایسے مریضوں کو بہرحال بچنا چاہیے۔ برف امیز پانی بھی کوئی فائدہ مند چیز نہیں ہے، کیونکہ برف گلے کو خراب کرنے کے علاوہ بدہضمی بھی پیدا کرتی ہے، جو احتلام کے مریض کے لیے بہت سخت نقصان دہ ہے۔ ہاں، موسم گرما میں لسی کا استعمال کرنا بہت مفید ہے۔ پانی پینے کے متعلق خاص طور پر نوٹ کرنے کے قابل یہ بات ہے کہ خواب نشین کی آغوش میں جانے کے فوراً پہلے پانی نہیں پینا چاہیے، یعنی کہ سونے سے پہلے جب آپ سونے لگیں اس وقت پانی نہیں پینا چاہیے، اور شام کے کھانے کے وقت بھی اسے ضرورت سے زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ پیاسا رہنے کی ضرورت نہیں، ضرورت فقط اتنی ہے کہ ضرورت سے زیادہ پانی نہ پیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھرا ہوا یعنی کہ رات کے وقت غدے قدامیہ اور ادمیہ منی کو دبا دیتا ہے، ٹھیک ہے جی، جس سے احتلام ہونے کا اندیشہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ ہاں، دن کے وقت پانی کا مقدار میں پانی زیادہ پینا چاہیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا۔ تو آگے میں بات کروں گا ورزش کی، کہ احتلام ورزش سے بھی ٹھیک ہو سکتا ہے۔ تو جسمانی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے کسی نہ کسی ورزش کا کرنا ناگزیر ہے، کیونکہ ورزش سے جسم کے بعض ایسے فضلات تحلیل ہوتے ہیں جو اور کسی طرح بھی تحلیل نہیں ہو سکتے، لیکن ان لوگوں کو جنہیں احتلام کا مرض لاحق ہو ہمیشہ ہلکی ورزش کرنے پر اکتفا کرنا چاہیے، کیونکہ سخت ورزش سے ان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ جب عضلات اور اعصاب کمزور ہوں تو ان سے زیادہ کام نہیں لینا چاہیے۔ اسی اصول کے تحت کثرت احتلام کے مریضوں کے لیے دوڑنا، تیزی سے بائیسیکل چلانا، ڈنڈ بیٹھک کرنا اور اس قسم کی دیگر ورزشیں جو ہیں وہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔ ایسے مریض کے لیے بیڈمنٹن، اپنا تیراکی اور سیر، ٹینس اور والی بال وغیرہ بے حد مفید ہیں۔ اس قسم کی ورزش بھی اعتدال کے اندر ہی کرنی چاہیے، اعتدال سے زیادہ کبھی نہیں۔ جسم میں تھکاوٹ محسوس ہونے لگے ورزش فوری بند کر دینی چاہیے۔ بعض حضرات کے لیے شام کو ورزش کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن تجربہ سے معلوم ہوا ہے کہ شام کی ورزش بعض لوگوں میں احتلام کی صلاحیت پیدا کر دیتی ہے۔ اس لیے ایسے حضرات کو ورزش صرف صبح کے وقت کرنی چاہیے، وہ شام کو سیر محض ایک ہلکی سی سیر کے لیے مخصوص کر دیں، باقی زیادہ ورزش شام کو نہ کریں۔ تیرنا احتلام کے مریضوں کے لیے نہایت ہی مفید ورزش ہے۔ اس سے امراض منویہ میں خاص طور پر نفع پہنچتا ہے۔ اس کا میں نے کئی احتلام کے مریضوں پر تجربہ کیا ہے اور نتیجہ ہمیشہ خاطر خواہ دیکھا ہے۔ اگر تیرتے وقت سانس بھی درست طریق پر لیا جائے تو بس سونے پر سہاگا سمجھیے۔ درست سانس لینے کا طریقہ کچھ اچھے تیرنے والے عملی طور پر 1 منٹ میں سکھایا جا سکتا ہے، لیکن تیرتے وقت یہ بات اور یاد رکھنی چاہیے کہ ٹھنڈے پانی میں زیادہ دیر نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ تیرنے کے بعد جب ابھی جسم گیلا ہی ہو تو اس کی ہاتھوں سے یا کسی کھردرے کپڑے سے مالش کرنی چاہیے، یعنی کہ اچھے طریقے سے صاف کرنا چاہیے۔ اس مالش سے نہایت اچھے نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ ورزش ہمیشہ
کھلی ہوا میں کرنی چاہیے، بلکہ اطلام کے مریضوں کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے وہ کھلی ہوا میں رہا کریں، کیونکہ اس سے انسان کے جسم میں عمدہ خون کی تولیدی ہوگی۔ عمدہ خون کی تولید کے تازہ ہوا میں رہنا نہایت ضروری ہے۔ جو انسان سارا دن صرف اندر ہی بیٹھے رہتے ہیں، اس کا خون کیسے عمدہ ہو سکتا ہے؟ شہر میں رہنے والے لوگ، ان کو چاہیے کہ جب بھی انہیں موقع ملے شہر کے غیر آلودہ ماحول سے نکل کر باہر کھلے میدانوں میں چلے جایا کریں، اور وہاں سے کئی مرتبہ خوب گہرے گہرے سانس لیا کریں۔ سانس لیتے وقت اپنے جسم کو سیدھا رکھیں۔ جو لوگ بڑے شہروں میں اقامت گزین ہونے کی وجہ سے باہر کھلے میدانوں میں جانے سے معذور ہوں، انہیں چاہیے کہ موقع ملتے ہی کسی نزدیکی باغ میں، پارک میں چلے جایا کریں، اور اپنے اوقات فرصت کو فضول گپ بازی میں صرف کرنے کی بجائے گھاس پر ٹہل کر گزاریں۔ تھیٹر، سینما، قہوہ خانے، ایسی جگہوں سے جہاں لوگوں کا قہوے سے قہوہ چلتا ہو، چائے پہ چائے چلتی ہو، حتی المقدور دور رہا کریں۔ ایسی چیزوں سے بالکل دور رہنا چاہیے، کیونکہ ان جگہوں کی ہوا بہت گندی ہوتی ہے۔ موسم گرما میں صبح کے وقت اوس پڑی ہوئی گھاس پر ننگے پاؤں ٹہلنا چاہیے۔ وہ بوندیں سی جو گھاس کے اوپر ہوتی ہیں، ان کو اوس کہتے ہیں۔ اوس پر پڑی ہوئی گھاس جو اوپر پڑی ہوئی اس کے اوپر چلنے سے وہ جب پاؤں کے ساتھ تازہ لگے گی تو اس پر ٹہلیں۔ احتلام کے مریضوں کے لیے بڑی ہوئی حس کو دور کرنے کے لیے بہت ہی مفید چیز ہے۔ تو اسی بات پر حکیم عثمان صدیقی کو اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہیے۔ اللہ حافظ، والسلام۔